ناظرین، میں حسام درانی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئرز۔ ناظرین، جیسے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ سے جو یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی اور اس سے بھی گزشتہ پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم نے یہاں پہ امریکہ میں ہونے والے جو پریزیڈنشل 47 ان کا جو پریزیڈنشل الیکشن تھا اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی تھی، اور تمام تر چیزیں جہاں تک ہم ہو سکا ہم نے جو ہے امریکہ سے بھی ریپریزنٹیٹیو جو تھے ہم نے لیے، ریپبلکن پارٹی کے بندوں کو بھی ہم نے لیا، اور ہم نے ایک جو فیکٹس اینڈ فگر کی جو ہم نے بنائی تھی اس کے اندر ہمیں جو تمام کے تمام انفارمیشن ہمیں موصول ہوئی، یا آپ یہ کہہ سکتے کہ ہم نے جو اپنے قیافے لگائے اس کے مطابق جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے ان کو ایک سلائٹلی سا ایج حاصل تھا ان تمام کے تمام گفتگو کے دوران میں، یا ان تمام کے تمام اندیشوں کے درمیان میں، یا تجزیوں کے دوران میں۔ اور آج جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ فائنل ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ 277 الیکٹورل ووٹ جو ہے حاصل کر کے وائٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں، اور نہ صرف وہ وائٹ ہاؤس میں پہنچے بلکہ انہوں نے سینٹ کے اندر بھی ایک کثیر تعداد میں اپنی اکثریت حاصل کر لی ہے۔ اب صدر تو وہ بن گئے، جیسے میں نے گزشتہ پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی کہ کمائلا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ، ان دونوں میں سے کون جو ہے دنیا کا چودھری بنے گا، اور وہ نیا جو چودھری ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایک دفعہ پھر دنیا کے جو ہیں وہ چودھری کی شکل میں سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب اس اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد، ان کا صدارتی محل میں دوبارہ واپس پہنچنے کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوگی، پوری مڈل ایسٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی، پاکستان انڈیا ریلیشن شپ کیا ہوگا، پاکستان افغانستان ایران یہاں پہ جو حالات کس طرح کے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس جو ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ایکچوئل ایشوز وہاں پہ کیا ہیں، اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے سے بہت ساری امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ ابھی پروگرام شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے امریکہ میں جو ہے ریپبلکن پارٹی کے ایک جو ہمارے دوست ہیں ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی، اور انہوں نے بڑا کھلے الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے جو تحریک انصاف ہے ان کے اوپر جو ہے جو اس وقت سختیاں ہیں، یا اس وقت وہ کرنٹ سچویشن کے اندر وہ موجود ہیں، وہ فوراً سے پہلے باہر نکل آئیں گے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل خام خیالی ہے، کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے یا ایک پولیٹیکل نعرے کے طور پہ یہ چیز ہو سکتی ہے، ادروائز یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے عزیز بھٹا صاحب نے، جو کہ لیگل جو ونگ ہے مسلم لیگ نون کا اس سے جو ہے بیسیکلی تعلق رکھتے ہیں، ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ پریکٹیشنر ہے سرونگ، اور اس کے ساتھ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے اخونزادہ چٹان صاحب نے۔ چٹان صاحب رہنما ہے تحریک انصاف کے، اور اس کے ساتھ خواجہ مدثر تونسوی صاحب نے ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے جو رہنما ہے JUI کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آڈیو لنک پہ جوائن کیا ہوا ہے رفیع اللہ خان نیازی صاحب نے جو کہ رہنما ہے تحریک انصاف کے۔ تو کیونکہ بات تو ہو رہی ہے ٹرمپ آئے گا، صدر بنے گا، اور کیا نام ہے اس کا بانی تحریک کو جیل سے چھڑوائے گا، اس کو حکومت دلوائے گا، تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں رفیع اللہ خان نیازی صاحب کو۔ رفیع صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو سر، ٹرمپ صاحب جو ہے وہ تو دنیا کے چودھری بن چکے ہیں اور وائٹ ہاؤس میں وہ داخل ہو چکے ہیں۔ اب سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے ایک دعویٰ کیا تھا، آپ لوگوں کی جانب سے مسلسل ایک ہی گفتگو ہو رہی تھی کہ بائیڈن کے جانے کے بعد بائیڈن حکومت جائے گی، ٹرمپ حکومت آئے گی تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ نورانی صاحب۔ پہلے ہی تو میری یہ گزارش ہے کہ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور ہمیں رہائی مل جائے گی ہمارے پاکستان کو۔ میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ جیو پولیٹیکل جو ہے نا سچویشن میں چینجز ضرور آئیں گی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکن نیازی صاحب آئی تھنک قطع کلامی معاف، آپ کی سائٹ پہ شاید ٹی وی چل رہا ہے، اس کی آواز جو ہے وہ وہاں سے آپ کی طرف سے میں بالکل، میرے پاس ٹی وی نہیں ہے سر، میں کمرے میں بند بیٹھا ہوں۔ اچھا یہ ایشو جو آ رہا ہے آپ کی سائڈ پہ، میری ٹیکنیکل ٹیم سر اس کو چیک کر لیتی ہے۔ جی سر کیری آن سر، میری ٹیکنیکل ٹیم چیک کر لیتی ہے، کیری آن سر۔ جی سر، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے خطے میں چینجز ضرور آئیں گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ یہ جنگ
डोनाल्ड ट्रंप को जो चार्ज शीट किया गया था उसमें एलिगेशन यही था कि उसको उसका जो 45 वाला इलेक्शन है, यानी इससे पहले जो कि पहली टर्म थी उसमें रशिया ने उनको सपोर्ट किया है। ठीक तो है। ये एक बात सुन लें कि ट्रंप के आने से ये जो है रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये खिताब नहीं होते हैं। एक तो ये चीज है। सर ये देखें, सर दूसरा- देखें, अब न्याजी साहब दूसरा- मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि ये जो एक बयानिया बिल्ड किया गया था पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो बयानिया बिल्ड किया गया था, मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा हूं कि क्या, देखिए ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ये तो एक बहुत ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इंतहाई शॉर्टर प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा हूं पाकिस्तान के हवाले से। सर काइंडली जरा मुझे उस पॉइंट पे जरा मुझे सर आपका वर्डिक्ट चाहिए, बाकी चीजें ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ना सर। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान के हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि पीटीआई का ना ये नैरेटिव रहा है, ना पीटीआई ने बनाया है। अच्छा। ये सारी बातें जो दुनिया के लेवल पे लोगों ने कही हैं और आपने उसे यकीन कर लिया है, हालांकि टारगेट नहीं है। हमारी जमात की पॉलिसी है, बिल्कुल हम ज्यादा पॉलिसी देंगे और इसके बाद जो है ना हम इंशाल्लाह, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के माजी में इमरान के साथ इलेक्शन करना चाहते, अभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप ने कहते में क्या है कि इमरान खान मेरा दोस्त है, मैं जब प्रेसिडेंट बनूंगा मैं उसको कोर्ट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इमरान खान भी वो भी बाहर होगा। ठीक हो गया। तो हम ये समझते हैं कि उसका आने से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को तकवीयत मिलेगी, रूल ऑफ लॉ आएगा, और मैं समझता हूँ कि सही में जमहूरियत या ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन हो रही है वो खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया हम सर, आपका उम्मीद पॉइंट आ करते गया। हैं। न्याजी साहब आपका पॉइंट आ गया। अखुनज़ादा चटान साहब, सर देखिए, जैसा अभी इन्होंने ये कहा है कि रूल ऑफ लॉ आएगा पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, रूल ऑफ लॉ आएगा और लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से जो काम करेंगे। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो उन्होंने जो अपनी विनिंग स्पीच जो दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें उन्होंने कहा कि मैं कोई भी जंग शुरू नहीं करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी जानब से कि मैं कोई भी जंग शुरू नहीं करूंगा, बल्कि जो जंगें चल रही हैं इनको ख़त्म कर दूंगा। तो आप क्या इस पूरे प्रोस्पेक्टिव में आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान इंडिया, या इंडिया पाकिस्तान, या कश्मीर के जो इश्यूज़ हैं, और बाकी जो हमारा जो है, अगर हम मशरिक़ वस्ता की अगर जानब देखते हैं तो वहाँ पे गज़ा जो एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक आग लगी हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो कूल डाउन होंगी कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को और इनके जो वोटर सपोर्टर है उनको कामयाबी पे मुबारकबाद देता हूँ, और मैं अमेरिकन अवाम को और पब्लिक को खिराजी तहसीन पेश करता हूँ जिस तरीके से वो लोग अपने जो हक है इनका बुनियादी वोट देना, वो जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से टर्न उठाते हैं, तो इस पे हम उसको शाबाशी देते हैं। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने जो वोट लिया है इसका मेजर वजह ये था कि लोग जंगों से बेजार हो चुकी हैं, चाहे वो अमेरिकन अवाम है, चाहे दुनिया के और बहुत सारे अवाम है, वो जंगों से बेजार हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने मेन नारा वो यही लगाया था कि मैं दुनिया में जंगों को ख़त्म कर दूंगा, तो अल्लाह करे कि वो हिम्मत करे और जंगों का खात्मा करे। सबसे पहले तो कल ऐलान करे कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को जो असलहा मिल रहा है, जिससे वहाँ पे बच्चों को, बेगुनाहों को शहीद कर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं, कि वो असलहा बंद करे इजराइल पे, क्योंकि ये लड़ाई जारी है। बाकी लड़ाइयाँ तो कब होंगे, कुछ हो रहे हैं, लेकिन ये इस तरह का है कि एक इंसानी अलमिया है। अगर यूक्रेन रशिया की लड़ाई है तो एक तरफ भी एक ताकत है, दूसरी तरफ भी ताकत है। यूक्रेन के साथ अमेरिका, सारी यूरोपियन कंट्रीज खड़े हैं। लेकिन ये जो इजराइल फलस्तीन के गजा की लड़ाई है और लबनान की लड़ाई है, ये तो बिल्कुल एक तरफा लड़ाई है। एक तरफ निहित लोग हैं जिसके पास असलहा नहीं है, जिसके पास जहाज नहीं है, जिसके पास मिसाइल नहीं है, और दूसरी तरफ सारी दुनिया, यूरोप और अमेरिका और ये सारे इकट्ठे हो गए इजराइल के साथ। तो सबसे पहले तो इस जंग का खात्मा करे। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो मैं नहीं समझता हूं कि ट्रंप के आने से या जाने से, या बाइडेन के आने से या जाने से
ہمارے اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی تبدیلی آئے گی. امریکن فورسز کے افغانستان کے جانے کے بعد ہمارے اور امریکہ کے وہ تعلقات نہیں ہے جو پہلے تھے، لیکن ہمارے اور ان کے بہت بری تعلقات بھی نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہمارا ہے پاکستان کا، وہ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے بارے میں کوئی میجر چینج نہیں آئے گا. لیکن پی ٹی آئی والوں نے سوشل میڈیا پہ ایک حلہ بنا رکھا ہے صحیح کہ جیسا پی ٹی آئی نے یہ الیکشن جیتا ہے، صحیح اور ایک کنفیوز قسم کے پالیسی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ خان صاحب کو باہر نکالے گا اور خان صاحب پھر پاکستانی عوام کے غلامی سے نکالے گا. ابھی نیزی صاحب بھی کہہ رہا تھا، آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی غلام ہے. آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ہمارے ملک میں کیوں مداخلت کیا. آپ لوگ تو کلم دعوت دے رہی ہے امریکہ کو کہ آئے ہماری سیاست میں مداخلت کرے، ہمارے قیدیوں کو باہر نکالے. یہ ایک خواہش تو ہو سکتا ہے کسی کا، لیکن ریاستوں کے پالیسی میں کسی بھی ملک میں پالیسی ایک فرد نہیں بناتے ہیں، صحیح یہ ادارے بناتے ہیں. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوتا ہے، اس میں پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، اور سارے مل کے خارجہ پالیسی بناتے ہیں. تو یہ خواہشات پہ یا شخصیات پہ پالیسیاں اور خارجہ پالیسیاں نہیں بنتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، جو نہ بہت بہتر ہے اور نہ بہت زیادہ خراب ہے. ٹھیک اس ہو میں گیا کوئی نہ بہتری آ سکتی ہے اور نہ کوئی اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہیں ویسے ہی چلائیں گے. ٹھیک ہو گیا بالکل صحیح ہو گیا خواجہ صاحب خواجہ مدثر تونسوی صاحب سر آپ کیا دیکھتے ہیں اس پورے سینیریو کو اور خاص طور پہ یہ جو ابھی جو رزلٹ آیا ہے 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے وائٹ ہاؤس پہنچنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں تو آپ جے یو آئی کے پروسپیکٹو سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستانی سیاست جب اگر میں بات کرتا ہوں تو جے یو آئی جو ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ جو ہے اس کا ہے تو آپ کا سر ورڈکٹ اس پوائنٹ کے اوپر سر پہلے تو آپ نے جو اپنے اوپننگ ریمارکس دیے اس میں جو آپ کی بات ہوئی ایک ڈیموکریٹ سے اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں سے سر دونوں سے میں گزارش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں امریکن قوم کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا پیسفلی اور بڑا کمفرٹیبلی انہوں نے یہ جو گرینڈ الیکشنز کو سکسیسفلی کنکلوڈ کیا. اور جو لاسٹ 2-3 الیکشنز امریکہ میں ہوئے ہیں وہ بڑے کنٹروورشل بھی رہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اور ان کے نتائج بھی بڑے کلوز مارجن کے ساتھ تھے, بڑے تھک اینڈ تھن طریقے کے ساتھ وہ الیکشن کنڈکٹ ہوئے. لیکن یہ کوئی لاسٹ 3-4 الیکشنز کے بعد یہ الیکشنز بڑے سموتھلی ہوئے اور بڑے واضح مارجن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پہ برتری حاصل کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 15-20 دن سے پورے میڈیا میں یہ بات بڑی فلرش کر رہی تھی اور ہر کسی کی ٹاک آف دا ٹاؤن تھی یہ بات کہ سوئنگ سٹیٹس جو ہیں وہ فیصلہ کریں گی امریکہ کا نیا حکمران کون ہوگا. بالکل ایسے 7 سٹیٹس ہیں ان کی سر جی تو سوئنگ سٹیٹس نے ایک بڑے واضح مارجن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو سبقت دی. اچھا ابھی اس میں گزارش کروں گا, مجھے 2 منٹ دیجیے گا, میں ذرا وضاحت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اخوان چٹان ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے جو بات کی ہے میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. دنیا میں آج وار آف ویپنز تیزی کے ساتھ ختم ہونے جا رہی ہے. دنیا میں وار آف ڈسکشن ہے اور وار آف ڈسکشن میں جو بھی آپ اپنا مضبوط سٹانس لے کے بیٹھیں گے تو آپ جیتیں گے. اور ایک الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جو ایج حاصل ہوا ہے اور یہ بات اب ریٹن آن دا وال ہے اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ اس کی برتری کی جو واضح وجہ تھی, اس نے کہا ہے کہ میں دنیا میں امریکنز کی طرف سے جو جنگوں کے نئے وینیوز نہیں کھولوں گا بلکہ جو آلریڈی جنگیں چل رہی ہیں میں ان کو کنکلوڈ کروں گا. تو دنیا عالمی دہشت گردی یہ جو اس وقت پوری دنیا کو جس نے آگ میں لپیٹ میں لے کے رکھا ہے, اور جس میں غزہ کا ایشو شامل ہے, جس میں اسرائیل کا ایشو شامل ہے, جس میں کشمیر کا ایشو شامل ہے, جس میں ایران کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہ شامل ہے, اس میں ایک چیز طے کر لینی چاہیے اور یہ پوری عالمی جو عدالتیں ہیں انہیں بھی یہ چیز طے کرنی چاہیے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ کے بعد اس کا بھی یہ پہلا سٹیپ ہونا چاہیے
کہ وہ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں ان کو بھی اب جاگنا چاہیے، جو خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں، کہ ہم بحیثیت مسلمان ڈسکشن نہیں کر رہے، ہماری یہ ڈسکشن بحیثیت انسان ہے، صحیح، اور یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں. تو ہمیں اب عالمی جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، جو عالمی انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں، انہیں اب سوچنا ہے کہ دنیا میں جنگوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، معصوم لوگوں کو قتل کرنے کی اور دہشت گردی سے ختم کرنے سے فیصلے نہیں ہوتے. اب جو قوموں میں شعور آ چکا ہے، جو ماڈرن انلائٹن سوسائٹیز اور ماڈرن انلائٹن قومیں ہیں، جو یہ نیشنز ہیں، وہ اب اس طرف اپنے فیصلے کرتی ہیں کہ وہ ان فیصلوں کو لوگوں کو دکھاتی ہیں کہ اب ہمارا اس کی طرف اپنا رائٹ آف ووٹ ہوگا جو جنگ کی طرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایک بات اپنی ریپیٹ کروں گا دونن صاحب، ایک بات کہ دنیا اب وار آف ڈسکشنز کی طرف جا رہی ہے، نہ کہ وار آف ویپنز کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آ گیا. جی بھٹا صاحب، سر آپ کا ورڈکٹ سر اس کے اوپر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو درانی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج اپنے پروگرام میں جو ہے مجھے دعوت دی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ موجودہ الیکشن میں جیت ہے، اس کو امریکہ کے عوام تو جس طرح بھی سیلیبریٹ کریں، یہ ان کا حق ہے، لیکن ایک ایشیائی باشندہ ہونے کے ناطے اور ایک پاکستان کے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے شہری ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہیں اس کو کسی اور طریقے سے اپنے جو معروضی حالات ہیں ان کے حوالے سے اس کو انالائز کریں گے. تھوڑا سا اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا پچھلے والا دور جو ہے اگر اس کو دیکھیں تو اس دور میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بھی پالیسیز اختیار کیں پاکستان کے حوالے سے یا مسلم کنٹریز کے حوالے سے، وہ کوئی اتنی فیوریبل نہیں تھیں. جیسے بارڈر بند کر دو، آبادی کو باہر نکال دو، کسی کو اندر گھسنے نہ دو، ویزا سینکشنز جو ہیں اس کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں. بہت سارے جو ریفیوجیز ہیں، پناہ گزیر جو تھے وہاں پہ گئے، اور خاص طور پہ اگر وہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں لگائیں. جی بالکل. ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے دور میں بھی مسلمانوں کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، اور اب اس وقت جو پچھلے 1 سال سے غزہ میں جنگ جاری ہے، اس جنگ کے نتیجے میں بھی مسلمانوں کی شہادتیں جو ہیں وہ 40,000 سے اوپر کراس کر چکی ہیں. جی بالکل. اور اس وجہ سے اگرچہ کہ جمہوریت اور آزادی کا نعرہ لگایا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی وننگ سپیچ میں کہا کہ جی یہ جو ہماری جیت ہے یہ جمہوریت اور آزادی کی جیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیا امریکہ بنانے جا رہا ہوں، نیا امریکہ بنانے جا رہا ہوں. یہ آزادی کا نعرہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے لگایا ہے، یہ امریکنز کو کس سے آزادی چاہیے سوال تو ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ پوائنٹ ہے. اس وقت جمہوریت کا سب سے بڑا علم بردار امریکہ ہے. بالکل. اور جمہوریت کا سب سے بڑا علم بردار اس کا اگر اسٹیٹ ہیڈ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے جو جیت حاصل کی ہے یہ جمہوریت کے نام پر یا جمہوریت کی بحالی کے لیے کی ہے. اگر تو جمہوریت کی بحالی اور آزادی کا نعرہ ہے تو پھر دیکھ لیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلے 4 سالہ پالیسی میں جو ہے انہوں نے جو ہے باقی جو دنیا تھی اس کے اوپر زمین جو ہے وہ تنگ کی ہوئی تھی. اور جو اپنا ہمارے خطے کے جو معروضی حالات ہیں اس کے حوالے سے یہی گزارش ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پچھلے دور میں پریزیڈنٹ تھے اور یہاں پر بھی ہمارے پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس حکومت میں اور پی ٹی آئی کی پاکستان میں حکومت اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں بہت ساری جو ہے وہ سملیرٹیز پائی جاتی تھی. دونوں لیڈرشپ میں بہت ساری سملیرٹیز پائی جاتی تھیں، اور اسی سملیرٹیز کی بنیاد پر جس طرح ابھی چٹان صاحب نے بھی کہا کہ جی پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. یہ رفیع اللہ خان صاحب جو بھی فرما رہے تھے کہ جی ہمارا ایسا کوئی وہ نہیں ہے معاملہ کہ ہماری کوئی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے یا ہمارا پارٹی کلیم نہیں ہے. یہ ایک وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کیمپین ہے. تو آج تک پی ٹی آئی نے ساری کی ساری جتنی بھی کیمپینز کی ہیں وہ سوشل میڈیا کی بیسس پر کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کنکریٹ گراؤنڈ ریالٹیز پر تو انہوں نے کوئی بھی کیمپین نہیں کی. انہوں نے سارے معاملات کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا ہے اور اس ایکسپلائٹیشن کے ذریعے انہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے.
تو یہی اب تک چلتا آ رہا ہے. اور یہ جو کمپین سوشل میڈیا کمپین ہے، یہ سوشل میڈیا کمپین بھی پی ٹی آئی کی ہی بنائی ہوئی کمپین تھی جو امریکہ سے چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو، آپ کا پوائنٹ آ گیا. نہیں اپنا بھٹا صاحب کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. بریک سے جیسے واپس آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم انہی پوائنٹس کو آگے لے کے چلیں گے کہ اب الیکشن سے پہلے تک جو پاکستان کے اندر یہ چہم گوئیاں جو جاری تھیں، اب الیکشن کے بعد ان میں سے کون سی چیزیں ہیں جو کہ کنکریٹ کی شکل میں یا کنکریٹ ہوں گی، سولڈ ہوں گی، میں نظر آئیں گی. ان کی تمام چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.